آج میں ایک سوال جو مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا سیاست اور معیشت کا تعلق ہے؟ اگر ہم اس تناظر میں عمران خان صاحب کی سیاست کو دیکھیں، پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی عمران صاحب کے پاس بھی کوئی لائحہ عمل نہیں تھا۔ پی ٹی آئی سے اکانومی بالکل سنبھل نہیں رہی تھی، ان کو چند ماہ دے دیے جاتے، وہ تو ویسے ہی فیل ہو رہی تھی گورنمنٹ۔ ان تمام چیزوں کو لے کر اتنی زیادہ انسرٹنٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر دی گئی ہے کہ اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری معیشت کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں ہی طریقوں سے بہت شدید نقصان پہنچا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک۔ آج میں ایک سوال جو مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے اس کا جواب دوں کہ کیا سیاست اور معیشت کا تعلق ہے، اور اگر ہے تو کتنا گہرا ہے، اور اگر گہرا ہے تو آپ آج کل کے حالات کو اس کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ اگر سیاسی طور پہ ملک میں انسٹیبلٹی ہو تو اس کا اثر ڈائریکٹلی معیشت پہ آتا ہے۔ کس طرح آتا ہے؟ کاروبار متاثر ہوتے ہیں، لوگ انویسٹرز چاہے لوکل ہیں یا باہر ہیں وہ پیسہ لگانے سے ہچکچاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اتنی فلوئڈ اور انسرٹن ہوتی ہے کہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ابھی آگے کس وقت کیا حالات ہوں گے۔ تو اپنی انویسٹمنٹ تو بھائی کوئی ڈبونا نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ جب پیسہ نہیں لگے گا، انسرٹن حالات ہوں گے، تو مینوفیکچرنگ بھی انسرٹن ہوگی۔ اس کے علاوہ بزنس اور انڈسٹریز اکثر کبھی ان کو اپنا آپریشن، اپنا کام بند کرنا پڑ جاتا ہے۔ ادھر اگر حالات لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں گے، سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے، تو سیکیورٹی والیٹائل سچویشن اختیار کرے گی۔ انویسٹمنٹ تو یقیناً کم ہو جائے گی اور پاکستان کا جی ڈی پی سفر کرے گا، جو کہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اس تناظر میں عمران خان صاحب کی سیاست کو دیکھیں، پاور میں آنے سے پہلے، مطلب پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی وہ بہت لمبے وقت کنٹینر پالیٹکس کرتے رہے، اس سے بھی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں مستقل رہی۔ جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا میرے خیال میں کہ وہ اب تمام ملک کے پرائم منسٹر ہیں، وہ میرے بھی پرائم منسٹر ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں، ان کو ہم سب کے لیے سوچنا ہے۔ وہ اس وقت بھی ایک پرٹیکولر لیول پر جھگڑے کرتے رہے، کبھی فوج سے جھگڑا، کبھی اپنے تمام پولیٹیکل جو ان کے ساتھی تھے مختلف پارٹیوں کے، ان کو انہوں نے خود سے ایلینیٹ کیا، کیونکہ جھگڑے کے علاوہ ان کو میرے خیال میں کسی اور طریقے کی سیاست نہیں آتی۔ اور اس سے ان کی جو اپنی اکانومی تھی ان کے انڈر، ان کے دوران اس نے بہت زیادہ سفر کیا۔ اس کے میں تھوڑے چند پوائنٹس آپ کو بتاتی ہوں، تاکہ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب، گارڈین 15 مئی 2023، ایک ایکسپٹ بتا رہی ہوں۔ عمران خان کے انڈر اکانومی بیٹھنا شروع ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے لڑنے والے انداز میں وہ جو سیاست اپنائی ہوئی تھی، he had alienated all the political parties to such an extent that no one would help him deliver his economic program۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز 53.5 ٹریلین پہ چلا گیا ان کے انڈر، جس میں جو خان صاحب نے خود 23.7 ٹریلین روپیز کا لون لیا وہ شامل ہے۔ ایس بی پی رپورٹ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے حکومت میں جتنا قرض لیا گیا وہ پاکستان کی مکمل تاریخ میں کسی حکومت نے نہیں لیا۔ اینول گروتھ ریٹ جو تھی جی ڈی پی کی 5.5% تھی 2018 میں، اور 2019 میں وہ شارپلی 2 پوائنٹس ڈراپ ہو گئی۔ لیکن ان کا جو ایک اور بہت بلنڈر تھا
وہ اکنامک وہ یہ تھا کہ ان کے دور حکومت میں کرنسی بہت بری طرح ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گئی. 35% اس نے ویلیو لوز کی صرف 1 سال میں عمران صاحب کے دور حکومت میں. سچویشن اس قدر بری ہو گئی کہ خان صاحب کو اسد عمر صاحب کو خیر بات کہنا پڑا، جن کو وہ ایک عرصے سے مارکیٹ کر رہے تھے ایک ایسے چمتکاری کے طور پہ جو آتے ہی پاکستان کی قسمت اور پاکستان کی معیشت کو بدل کے رکھ دیں گے، اور ہر طرف خوشحالی کا دورہ ہوگا، دودھ کی نہریں بہیں گی، سونے کی کانیں ہوں گی جدھر سے ہم اور آپ سونا نکالیں گے، بلکہ سویرے ناشتے سے پہلے جا کر ایک ڈلی لے آیا کریں گے، ہمارے تو کئی مہینے گزر جائیں گے. ایسا ہوا نہیں. ایز اے کینڈیڈیٹ، بطور ایک کینڈیڈیٹ کے جب عمران صاحب ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے، انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں بدلنے کا وعدہ کیا. انہوں نے کہا میں کوئی فورن لونز نہیں لوں گا، اور مجھے ان کی اسپیچیں یاد ہیں. یقین کیجئے اس وقت میرا بھی دل بڑا گرمایا تھا خوشی سے کہ کوئی شخص کتنی اچھی بات کر رہا ہے کہ ہم لون لیتے ہیں، لون دینے کے لیے ہم نہیں لیں گے، ہم خود کمائیں گے، ہم یہ، اور پھر ہم لون ادا کریں گے. لیکن اس وقت بھی میرے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرا تھا کہ دیکھیے کسی چیز کو بھی پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کچھ ٹائم تو چاہیے. اگر میرا ایک سیٹ اپ ہی نہیں ہے تو میں خود کیسے کما سکتی ہوں؟ اگر میں یہ سوچ رہی ہوں سیٹ اپ تیار ہوگا تو پھر میں کماؤں گی نا، تو اس سیٹ اپ کو تیار ہوتے کچھ تو وقت چاہیے نا. تو یہ چیز کو وہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہماری معیشت اتنی خستہ حال ہو رہی ہے کہ ہمیں تھوڑی سپورٹ چاہیے، لیکن اس سپورٹ میں ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کر لینا ہے. لیکن آئی تھنک، بلکہ آئی نو کہ اس وقت اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ عمران صاحب کے پاس بھی کوئی لائحہ عمل نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو معیشت کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر سکتا یا کوئی اسٹریٹجی لے کے سامنے چل سکتا. اور جو بوروئنگ تھی ایکسٹرنل، وہ سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں عمران صاحب کے دور حکومت میں تھی. جو وہ کہتے تھے میں کبھی فورن لون نہیں لوں گا اور میں بھوکا رہ لوں گا وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے الفاظ ہوتے تھے. اب پاور میں آنے سے پہلے جو خان صاحب نے ایک بات اور کی کہ انہوں نے پی ٹی ایم کے ایجنڈے کو بہت سپورٹ کیا تھا. پی ٹی ایم کے موومنٹ کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ پاکستان آرمی کے خلاف بہت زیادہ کیمپیننگ کی تھی کہ جو وہ پی ٹی ایم کے خلاف فیصلے جو بھی ان کے تھے، ڈیسیشنز، اور اس وقت کی حکومت کو بہت زیادہ نشانہ بنایا تھا اپنے تقاریر وغیرہ میں کہ ان لوگوں نے یو ایس کے ساتھ مل کر تو ایک طرح سے پاکستانیوں کے خلاف ناانصافی کی ہے. لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو نہ صرف یہ کہ وہ پی ٹی ایم کو بھول بھال گئے، انہوں نے ایک دفعہ بھی پی ٹی ایم موومنٹ کے بارے میں اس کے فیور میں کوئی بات نہیں کری، اور انہوں نے پی ٹی ایم کا جو کاز تھا اس کو ابینڈن کر دیا. اس کے علاوہ ان کو آلریڈی بہت زیادہ بیک لیش آ رہا تھا اپنے دور حکومت میں، کیونکہ ان کی اکنامک پالیسیز نہیں چل رہی تھیں. پبلک ڈسکنٹینٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ لوگ جو بزنس مین ہیں وہ آلریڈی اسٹرائکس پہ جا چکے تھے ہائیسٹ سیلز ٹیکسز اور انفلیشن کے اگینسٹ ان کو لے کر. لیکن جو اس کے علاوہ مائیکل کیوگلمن جو ساؤتھ ایشین ایکسپرٹ ہیں، واشنگٹن بیسڈ وڈرو ولسن سینٹر فار اسکالرز، انہوں نے ڈی ڈبلیو کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو بہت زبردست ریوربریشن اور دھچکا ملے گا، کیونکہ وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے وہ جس طریقے سے پیسے مانگ رہے ہیں اور لے رہے ہیں اس طرح تو وہ نہیں بن سکتا ویلفیئر اسٹیٹ، اور لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہو پائیں گی، بظاہر یوں نظر آتا ہے. اب جس وقت نو کانفیڈنس ووٹ سے عمران صاحب کو ہٹایا گیا، میرے خیال میں وہ جو بھی پی ایم ایل اے نے انوالو تھا، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی، وہ ایک ٹائمنگ غلط تھا. پی ٹی آئی سے اکانومی بالکل سنبھل نہیں رہی تھی. اگر ان کو بجٹ پیش کرنے دیا جاتا، ان کو چند ماہ دے دیے جاتے، وہ تو ویسے ہی فیل ہو رہی تھی گورنمنٹ، اس نے پھر زندہ ہی نہیں ہونا تھا. ان کو ہٹائے جانے سے وہ زندہ کری، وہ پارٹی مطلب یہ کہ باقاعدہ زندہ کر دی گئی. تو عمران صاحب کو تو اس وقت کے اداروں کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے،
ورنہ تو وہ اپنی موت خود ہی مر جاتے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, جب حکومت آ گئی ہے تب بھی وہ کبھی ادھر ادھر اٹیکس ہو رہے ہیں, اس کے بعد سے وہ جیل چلے گئے, تو اس کے بعد پھر بھی ایک منتشر حالات ہیں. ہر وقت ہم کورٹ میں ہیں, ہر وقت ہم جلسوں کی باتیں کرتے ہیں, ہم نکلیں گے تو جلسہ کریں گے, ہم اندر رہیں گے تو جلسہ کریں گے. ہر وقت ٹارگٹ بنایا جاتا ہے فوج کو, ہر وقت ٹارگٹ بنایا جاتا ہے دوسرے اداروں کو. ان تمام چیزوں کو لے کر اتنی زیادہ انسرٹنٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کر دی گئی ہے کہ اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری معیشت کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں ہی طریقوں سے بہت شدید نقصان پہنچا ہے. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. خواتین و حضرات, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.